بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اور شکریہ اس وجہ سے ادا کرنا ضروری ہے کہ اسلام دھرم میں یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جو شخص جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس وجہ سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں نے جب مہاراج سے ملاقات کی تو آپ نے یہ بتایا کہ ہم تو آپ کو پہلے سے جانتے ہیں، یورپ میں بھی آپ موجود ہیں، امریکہ میں بھی آپ موجود ہیں، فلاں جگہ آپ موجود ہیں۔ تو ہم نے مہاراج کو اپنی سمپردائے احمدیہ سمپردائے کا لٹریچر بھی دیا اور پوتر قرآن بھی دیا، اور ہمارے جو امام ہیں خلیفہ ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب جس وقت لندن میں ہیں، ان کی ایک پستک بھی دی۔ تو میں بات ایک بتا دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر دیا گیا، اس کا نام رکھا گیا اسلام۔ اسلام کا میننگ کیا ہے؟ اسلام کا میننگ یہ ہے کہ تم بھی سلامت رہو اور دوسروں کو بھی سلامت رکھو، اور مسلمان کو کہا گیا کہ دیکھو 5 وقت نماز پڑھنا، اور جب نماز صرف انڈیا میں نہیں پڑھنا، پاکستان میں نہیں پڑھنا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو، اور جب نماز تم ختم کر چکو تو ادھر دیکھو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کہ جو تمہارے داہنے طرف ہے اس کو بھی کہو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، جو بائیں طرف ہے تم تو اس کو بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو کشل منگل رکھے۔ تو ہر جگہ کا مسلمان اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ آپ نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ دیکھو جس سے پڑوسی خوش نہیں اس کا خدا خوش نہیں۔ یہ آپ نے نہیں کہا کہ پڑوسی ہندو ہے تو برا برتاؤ کرو، اگر مسلمان ہے تو اچھا برتاؤ کرو، یہ کہیں نہیں کہا آپ نے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی خوش نہیں اس کا خدا خوش نہیں۔ ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا، تو یہودی تو حضرت محمد صاحب کو نہیں مانتے، جب جنازہ جا رہا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ تو ایسے آدمی کا جنازہ جا رہا ہے جو آپ کو مانتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کیا یہودی انسان نہیں ہوتا؟ تو یہ آپ نے تعلیم دی، یہ آپ نے شکشا دی، اور دراصل انسان جو لفظ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ انس سے نکلا۔ انس کہتے ہیں محبت کو، انس کہتے ہیں پیار کو، انس کہتے ہیں پریم کو۔ انسان کہتے ہیں 2 محبتوں کو، ایک لوگوں سے بھی پریم کرو اور اللہ سے پریم کرو، تب تم کامل اور مکمل انسان بنو۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں لوگوں سے پریم نہیں کرتا ہوں، خدا سے پریم کرتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو خدا کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ لوگوں سے پریم کرنا پڑے۔ ایک میں واقعہ بتا دوں کہ ایک بغداد میں ایک بزرگ تھے، مسلمان تھے، تو ان کو ایک بار خواب میں بتایا گیا، سپنے میں بتایا گیا کہ اس بار ہزاروں لوگوں نے حج کیا، لیکن اللہ نے کسی کا حج قبول نہیں کیا۔ وہ بڑے حیران ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے کہ ہزاروں لوگوں نے حج کیا، کعبہ میں گئے، لیکن حج قبول نہیں ہوا۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ ایک ایسا آدمی جس نے حج نہیں کیا، کعبہ نہیں گیا، اس کا حج قبول ہو گیا۔ تم جا کر کے اس سے ملو۔ جب وہ اس سے ملاقات کے لیے گئے، پوچھا بھائی تم تو حج کرنے نہیں گئے، کعبہ نہیں گئے، تمہارا حج کیسے اللہ نے قبول کر لیا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے حج جانے کی پوری تیاری کر لی، پیسہ بھی میں نے جمع کر لیا۔ پوری تیاری کرنے کے بعد ایک دن حج سے جانے سے ایک دن پہلے میری بیوی نے کہا کہ بھائی پڑوس میں اچھا کھانا بنا ہے، اچھی خوشبو لگ رہی ہے، اس میں سے تھوڑا مجھے لے کر کے آؤ، میں کھا لوں۔
کہتے جب میں پڑوس میں گیا کہ میری بیوی نے کہا ہے، میری پتنی نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا دے دو، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو پڑوسی کہنے لگا کہ یہ کھانا ہم تو کھا سکتے، آپ نہیں کھا سکتے۔ تو کہنے لگے کہ یہ کون سا کھانا ہے جو آپ کھا سکتے، میں نہیں کھا سکتا، میری بیوی نہیں کھا سکتی؟ تو پہلے بتاؤ۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ایک ہفتے سے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم پریشان ہو رہے تھے۔ ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، میں اس کو لے کر کے آ گیا اور گھر میں ہم نے پکایا اور ہم اس کو کھا گئے۔ آپ گھر آئے، وہ شخص گھر آیا جو حج کے لیے جا رہا تھا، اپنی پتنی سے کہنے لگا کہ لعنت ہے مجھ پہ کہ میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں خدا کو خوش کرنے کے لیے، لیکن میرا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں، اس کا پتہ نہیں، پورا پیسہ جو حج جانے کا تھا اس شخص نے جو ہے وہ پڑوسی کو دے دیا، اور اس طریقے اس کا حج اللہ نے قبول کیا اور وہ خانہ کعبہ گئے بھی نہیں۔ تو میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے، آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم انسانیت قائم کریں، مانوتا قائم کریں، اور پوری دنیا میں ہم یہ نعرہ لگائیں کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے۔ آج جماعت احمدیہ کا یہی نعرہ ہے، لو فار آل ایٹڈ فار نان، اور یہ نعرہ لگائیں مجھے غیر ہرگز نہیں ہے کسی سے، میں دنیا میں سب کا بھلا ہے۔ تو آج میں ایک نعرہ لگا رہا ہوں، آپ میرے نعرے کا جواب دیں گے زندہ باد کہہ کر کے۔ میں لگاؤں گا نعرہ، آپ سب میرے ساتھ نعرہ لگائیں، انسانیت زندہ باد، انسانیت انسانیت زندہ باد۔ آج سوامی جی مہاراج ہمارے سامنے ہیں اور ہم سب مل کر جو یہ کام شروع کر رہے ہیں یہ تو ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، چلتا چلا جائے گا، اور ہماری یہ پرارتھنا، ہماری دعا ہے کہ یہ کام آگے بڑھتا چلے جائے اور انسانیت قائم ہوتی چلی جائے۔ اب چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس کے مطابق میں پھر ایک بار آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سوامی جی کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں کہ ہمارا ہیڈ آفس انڈیا میں پنجاب میں، ہر سال ہمارا جلسہ ہوتا ہے، ہماری کانفرنس ہوتی ہے اور ہر دھرم کے لوگ وہاں پر شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم آپ سب کو بھی اور سوامی جی کو، مہاراج کو بھی ہم یہ نمنترن دیتے، دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں ضرور تشریف لائیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہم ان کا پورا مان سمان کا خیال رکھیں گے اور ہر طرح کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ سچ جی پیار سے